أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وعلم آدم الأسماء كلها، اور سکھایا آدم علیہ السلام کو سب نام. پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، تو فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. انہوں نے کہا کہ تو پاک ذات ہے، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم. فرمایا اے آدم آپ ان کو بتا دیں ان کے ناموں کو. فلما انبأهم بأسمائهم، تو جب بتا دیا ان کو ان کے نام، قال الم اقل لكم. فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا غیب، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو. فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستكبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وكان من الكافرين، اور کافروں میں سے ہو گیا. آپ کے سامنے اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے یہ بات کہی. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ کیا آپ زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جواب دیا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اس کی مزید وضاحت اب یہ واقعہ آگے اور آج پیش کیا جائے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کا مقام اور فضیلت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر فوقیت دی اور یہ بتایا کہ سب سے اہم آدم کے پاس جو چیز تھی جس کی وجہ سے وہ فرشتوں سے آگے بڑھ گئے وہ ہے علم. اس کی شکل کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور سکھایا آدم علیہ السلام کو تمام نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. آدم یہ کون سا نام ہے؟ بعد نے کہا کہ آدمی نام ہے، عربی نام ہے. بعد نے کہا کہ آدم ادیم سے ہے اور ادیم الارض کہتے ہیں زمین کے اوپر. تو چونکہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو زمین کے اوپر بسانا تھا اس لیے ان کا نام آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام بتا دیے. تمام نام سے مراد کیا ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی نام ہو سکتے تھے تمام نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. اب اگر مختلف روایتیں ملتی ہیں مختلف تو سب کو اکٹھا کر دیا جائے. کسی نے کہا فرشتوں کے نام، انسانوں کے نام،
چیزوں کے نام، سب نام، یہاں تک کہ پلیٹ کا نام، ہانڈی کا نام، کوے کا نام، جتنے بھی نام ہو سکتے ہیں سب ناموں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اس لیے کہ عام طور پر انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے ناموں سے حاصل ہوتا ہے، نام سے، پھر اس نام کی چیزوں کا علم سے حاصل ہوتا ہے تمام سے. اور اسی سے استدلال کیا ہے بعض علماء کرام نے کہ گویا جو زبان ہے اس کا مالک خالق اللہ ہے. اسی میں زبان بھی سب ہے، زبان اور تمام چیزیں. تو جتنی ہم زبان بولتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی زبان بولی جاتی ہے، سب کا اصلاً خالق اللہ ہے. اسی نے سکھایا آدم علیہ السلام. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، یعنی انہی ناموں کو فرشتوں کو بھی بتایا، فرشتوں کو بھی سکھایا. ثم عرضهم على الملائکہ. یہاں عام طور پر ایک بات پیش کی گئی ہے کہ اللہ نے ہم کہا اور یہ عقول والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بہت سے نام ایسے ہیں جو عقل والے نہیں ہیں. تو اس میں بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل والوں کے ناموں کا تذکرہ کر دیا تو جو بے عقل والوں کے نام ہیں وہ بھی بدرجہ اولیٰ اس میں داخل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پر بھی، ورنہ امتحان کیسے ہوتا ہے؟ امتحان اس میں آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اب اللہ تعالیٰ امتحان دے رہا ہے. آدم علیہ السلام کو سکھایا تمام نام اور وہی نام تمام پیش کیا فرشتوں پر. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان ناموں کو بتاؤ اگر سچے ہو. میں نے جو نام بتایا فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ، یہ ابھی جو نام میں نے پیش کیا ہے ان ناموں کو بتاؤ مجھے، اگر آپ لوگ سچے ہیں اس میں کہ آدم سے آپ لوگ افضل ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آدم علیہ السلام سے یا انسان سے افضل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام. بعد نے کہا کہ اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ یہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، قتل کرے گا، تو نام بتاؤ. یہیں سے بات معلوم ہوئی کہ علم وہ مقام ہے کہ جس کی وجہ سے زمین میں فساد نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے زمین میں خون نہیں بہتا، بلکہ علم کے ذریعے صلاح اور اصلاح ہوتی ہے. تو اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن فرشتوں نے یہ بات تو کہی تھی اس مقصد سے نہیں کہ ولیعذ باللہ اعتراض. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. فرشتے معصوم ہوتے. انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا کہ تو پاک ذات، ہر ایک سے پاک ہے اللہ، ہمارے پاس علم کہاں مگر وہی جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا وہی علم ہمارے پاس ہے. بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے، تو علم والا ہے اور تیرا ہی علم مکمل ہے. تو ہی حکمت والا ہے اور تیری ہی حکمت مکمل ہے. یہیں سے بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں نے ان ناموں کو ذکر نہیں کیا. بعد یہ کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کا علم وسیع ہے اور فرشتوں کا علم وسیع نہیں ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں دیتا ہے اس ذمہ داری کا علم مکمل ہے. بقیہ دوسرے فرشتوں کو جو ذمہ داریاں ہیں ان کا علم ان فرشتوں کو نہیں ہے. تو ہر فرشتے کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں ان کو اس کا علم ہے، لیکن آدم کو سب کا علم ہے. تو اس اعتبار سے آدم علیہ السلام کا علم افضل ہوا، زیادہ ہوا، اور فرشتوں کا علم زیادہ نہیں ہوا. اور اسی لیے فرشتوں نے جب ان ناموں کو پیش کیا تو نہیں بتا. آدم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے رکھی کہ ان تمام ناموں کو ازبر کر لیں. یہ نام سکھایا، تمام نام یاد ہو گئے آدم علیہ السلام. فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہیں تمام نام نہیں یاد آئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ تو تو پاک ذات ہے، تو بے عیب ہے، ہمارے پاس علم کہاں؟ اتنا ہی علم ہے جتنا تو سیکھا. یہ ہے جو فرشتوں نے کہا. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم اب آپ ان کو ان کے ناموں کو بتا دیجیے. اب باری آئی آدم علیہ السلام.
فرشتے نہیں بتا سکتے. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر جتنا تم نے سکھا دیا ہوگا. تو اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم آپ ان کو ان کے نام بتا دیجیے. یعنی وہ تمام نام جو ہم نے آپ کو سکھایا وہ آپ بتا دیں ان فرشتوں کو. اور اسی سے بات معلوم ہوئی کہ انسان معلم ہے. آدم علیہ السلام معلم تھے. ان سے کہا انبئونی، مجھے بتاؤ. اور آدم علیہ السلام سے کہا فرشتوں کو بتاؤ. مجھے بتاؤ وہاں کہا، یہاں کہا فرشتوں کو بتاؤ تمام نام، ان کے نام. تو بعض روایت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ جبریل ہیں، آپ میکائیل ہیں، آپ اسرافیل ہیں، آپ سب فرشتوں کے نام بتانا شروع کر دیا آدم علیہ السلام. اور اس طریقے سے تمام انسانوں کے نام، تو تمام چڑیوں کے نام، تمام جانوروں کے نام، تمام چیزیں جتنے بھی نام سب. فلما انبأهم باسمائهم، آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیا جو اللہ نے سکھایا. تو جب ان کو ان کے ناموں کو بتا دیا آدم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا غیب؟ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی خفیہ چیزیں ہیں سب میں جانتا ہوں. میں نے تم سے پہلے کہا تھا، فرشتوں سے کہا. اور یہاں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کو جو زمین میں میں نے اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا یہ صحیح ہے. تو میں سب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی خفیہ چیزوں کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اسے بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جو تم چھپاتے ہو. یعنی خفیہ اور علانیہ سب کو جانتا ہوں. بعد نے کہا جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی یہاں ظاہر کیا فرشتوں نے. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ ظاہر کیا فرشتوں نے کیا. انسان آدم انسان جو ہے یہ خون بہائیں گے، زمین فساد پھیلائیں گے. تم نے یہ ظاہر کیا، اس کو میں جانتا ہوں. اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں. جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کے لیے عداوت چھپائی وہ بھی میں جانتا ہوں. یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یہ ہے پہلی بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کا مقام بتایا. تو انسان علم کی وجہ سے افضل ہے، علم کی وجہ سے اشرف ہے. علم ہی اہم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت ہے اس کا تعلق علم سے تھا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوازی. تو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہ جو مقابلہ ہوا علمی مقابلہ، اس میں آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اور آدم علیہ السلام اس علم کی بدولت جو اللہ نے سکھایا تھا، انسان کو جو علمی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، یہ علمی صلاحیت کسی اور کو نہیں عطا کی. اس کی وجہ سے ہی انسان اشرف ہے. اس لیے معاشرے سے جہالت دور ہونی چاہیے اور علم ہی کو فروغ دینا چاہیے. اس لیے کہ انسان افضل اور اشرف ہے اسی علم کی وجہ سے. آخری آیت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں آدم کا. یہ آیت جو علم کا علمی مقابلہ ہے اس کے بعد ہے یا پہلے ہے؟ اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے. لیکن یہ علم والا معاملہ اس لیے پہلے پیش کر دیا کہ وہاں فرشتوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی مناسبت سے علم کا تذکرہ پہلے کر دیا. ورنہ سجدے آدم علیہ السلام کے سجدے کا واقعہ یہ پہلے ہے علم کے مقابلے. بعد نے کہا کہ نہیں یہ بعد میں ہوا یہ. اور یہ بھی آدم علیہ السلام کی افضلیت ہے، انسان کی افضلیت ہے اور آدم علیہ السلام کی خاص طور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جیسا کہ اس سے بہت سی قرآن کریم کی آیتوں میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی تمام زمین کی مٹی، پوری سرزمین کی مٹی ہر قسم کی لے کر آدم علیہ السلام کا پتلا بنا. سب مٹی لے کر
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین لازم، ظاہر ہے ایک دوست چپکنے والی مٹی، چپکنے والی گیلی مٹی چپکنے والی، تو اس کو چپکنے والی مٹی بنی، پھر سلسالین کالفخار بنی، پختہ مٹی، اس کو پکایا، اور پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے روح پھونکا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کے اندر اپنی روح پھونکا، نفخت فیہ من روحی، قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان میں اپنی روح پھونکا. یہ ہے آدم علیہ السلام. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی روح پوری ان کے اندر نہیں آئی تھی کہ اٹھنے لگے، تو اسی لیے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا ہوا. اب جہاں تک روح آئی اس سے ہی اٹھنے تیاری کرتے، روح پوری پھونک تیاری پھر اٹھتے. اور پھر جب روح پھونک دیا تو چیخ جو ہے چیخ آئی آدم علیہ السلام کو، تو کہا الحمدللہ. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کا سجدہ. ملائکہ یہاں فرشتے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے مراد فرشتے اور جن دونوں ہیں، فرشتے اور جن دونوں، اس لیے کہ اس وقت فرشتے بھی پیدا ہو چکے تھے اور جن بھی پیدا تھے، فرشتے اور جن دونوں پیدا تھے. عام طور پر جب مرد کو گود دیا جاتا ہے تو عورتیں اس میں بدرجہ اولا داخل ہو جاتی ہیں. جو غالب ہوتے ہیں ان کے تذکرہ کر دینے سے جو کم درجے کے ہوتے ہیں وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی لیے وہاں بات بتائی کہ اللہ نے عقل والوں کے نام کا ذکر کیا، تو جو بے عقل والے ہیں وہ بدرجہ اولا اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اور جن سے کہا، دونوں سے کہا، جنوں سے آدم کا سجدہ. آدم علیہ السلام کا سجدہ یہ تعظیمی سجدہ تھا. آدم علیہ السلام کی عظمت بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کا مقام جنوں اور فرشتوں سے بلند ہے، یہ بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کو جو ہے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام. یہ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا یہ سجدہ. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو. اور پھر اس کے بعد جب عزیز مصر بنے یوسف علیہ السلام اور اپنے والد اور والدہ اور بھائیوں کو بلایا مصر نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخروا لہ سجدا، تو یہ تمام بھائی اور ماں اور باپ سجدے میں گر پڑے یوسف علیہ السلام. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو جائز تھا پچھلی شریعتوں میں، لیکن اسلام میں یہ حرام ہے. سجدہ عبادت تو شرک اکبر ہے، لیکن سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام میں یہ سجدہ منع اور حرام ہے. اب اس کی جگہ سلام ہے، مصافحہ ہے. پہلے جب کسی بڑے سے ملتے تھے تو سجدہ کرتے تھے، جھک جاتے تھے، جیسے آج ہمارے ہاں ہندو کرتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ بعض جگہوں بعض مسلمان کرتے ہیں، پاؤں چھو دیتے ہیں، پاؤں چھو دیتے اپنے والدین کو. یہ سب سجدہ ہے، حرام ہے. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک اللہ کے علاوہ ہر طرح کا سجدہ کسی اور کے لیے حرام ہے. اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، تعظیمی سجدہ، عبادت والا نہیں، تو میں تمام عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. لیکن یہ سجدہ حرام ہے. اگر جائز ہوتا تعظیمی سجدہ تو عورتوں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں. یہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے پہلے دوسری دیانات میں، دوسرے دین میں سجدہ تعظیمی تھا. اسی لیے روایتیں آتی ہیں کہ لوگ جب بعض مرتبہ گئے نجران، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، وہاں دیکھا کہ پادریوں کا سجدہ کرتے ہیں، پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں ان کے ماننے والے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے حقدار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہم سجدہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں، سجدہ صرف ایک اللہ روک دیا. اور یہی بات فرمائی جو آپ کے سامنے پیش ہے. بعض مرتبہ بعض اونٹ نے سجدہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
تو فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور تک درخت تک آپ کے لیے جھک جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ آپ کا سجدہ تعظیم کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایک اللہ کے لیے اور کا سجدہ حرام ہے۔ پھر وہی بات بتائی کہ اگر جائز ہوتا تو عورتوں کو کہتا ہے وہ بیویوں اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، تمام جنوں اور فرشتوں کو بتانا تھا کہ عظمت والے ہیں یہ آدم علیہ السلام، سجدہ تعظیمی اور ان کے مقام کو بلند کرنا تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، جب احادیث الشفاعہ کہی جاتی ہیں، وہ حدیث الشفاعہ جب پریشان ہو گئے محشر کے میدان میں تمام انسان، تو کہیں گے کہ کوئی ہے جو سفارش کرے کہ اللہ فیصلہ کر دے جنت یا جہنم، تنگ ہو گئے تو لوگ کہیں گے جاؤ آدم کے پاس۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو یہی کہیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ کو اللہ نے تمام نام سکھایا، آپ نے اپنی روح پھونکی، آپ کو سجدہ جو ہے آپ کے لیے سجدہ کرایا، آپ کی تعظیم میں تمام فرشتوں اور جنوں کو، آپ چلیے ہماری لیے سفارش۔ تو اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں لڑائی ہوئی زبانی، صحیح حدیث ہوئی، اور وہ زبانی گفتگو ہوئی تو وہاں بھی یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا، تو بتائیں میرا کیا گناہ ہے؟ تو فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم علیہ السلام جیت گئے، بات یہی بات آئی۔ تو اس طرح کی بہت سی احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے مقام کو بتایا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی تمام جنوں نے بھی سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، جنوں میں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، تو غلط ہے، ابلیس جنوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں وضاحت سے کہہ دیا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، ابلیس جنوں میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ تو ابلیس یہ جن تھا، شیطان، ہاں عبادت گزار تھا، یہ صحیح ہے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار تھا، اطاعت گزار تھا اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور یہی اس سے غرور ہوا کہ ایک تو میں اتنی زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، اور دوسرے یہ کہ میں طاقتور ہوں اس لیے کہ آگ سے پیدا ہوں۔ ایک کمزور انسان جو مٹی سے پیدا ہے اس سے اتنی فوقیت دی گئی میں اس کا سجدہ کروں، تکبر کیا۔ تو ابلیس کے معنی آتے ہیں مایوس ہونے کے، ابلیس کے معنی مایوس ہونا، تو وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس لیے اسے کہتے ہیں اب وہ ہمیشہ کے لیے مایوس رکھے ہوئے۔ تو سب نے سجدہ کیا۔ اس کا نام کیا تھا ابلیس کا؟ بعض نے کہا حارث نام تھا، بعض نے کہا عزازیل نام تھا، نام اصلی یہ تھا، لیکن اب چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا انکار کر کے، اللہ کے حکم کی کو نہ مان کر، تو اب اسے ابلیس اس کا نام ہے۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جنوں میں سے تھا، شیطانوں میں سے تھا، لیکن عبادت گزار تھا، اس نے انکار کیا، ابا انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، واستکبر اور تکبر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں فرمایا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ان کو تو پیدا کیا مٹی سے، گیلی مٹی سے، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، میں طاقتور ہوں، میں بلند ہوں، تو اس لیے غرور تکبر پیدا ہوا، تو اس نے انکار کیا۔ اور اسی لیے بعد نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سجدے کے انکار سے وہ کافر نہیں ہوا، کافر ہوا اللہ کے حکم کے انکار، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کا منکر ہوا، اس لیے کافر ہو گیا، ورنہ یہ سجدہ تو تعظیمی سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ نہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اور اس پر اس نے تکبر کیا، غرور، اور اسی لیے یہ حسد بھی ہے تکبر بھی ہے، وہ جل گیا، حسد کیا اس نے کہ میں اتنا عبادت گزار، اتنا بلند پائے والا، مجھ کو یہ مقام نہیں عطا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کا
تو سب سے پہلا حسد آسمان میں کیا ہے اس نے ابلیس نے، اور تکبر بھی کیا، یہ مٹی سے پیدا اور میں آنکھ سے اور آپ طاقتور ہے، اوپر جاتی ہے، مٹی کو پھینکے نیچے آئے گی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ بعد نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اور جنہوں نے بھی کچھ انکار کیا تھا، جبھی تو کافروں میں سے ہو گیا، یعنی جس طرح اور انکار کیا جنہوں نے کافر ہوئے، اسی میں یہ بھی ہو گیا۔ لیکن بعد نے کہا کہ نہیں، وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی ان کی فہرست میں داخل ہو گیا جو کافر ہوتے ہیں یا کافر ہوں گے۔ بعد نے کہا کافروں میں سے تھا، یعنی وہ پہلے ہی سے اس کے اندر تکبر تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس لیے تو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تو اس بات ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ تو عبادت کیوں نہ کرے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے تکبر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان کو متواضع ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع تھے، اور فرما گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جنت میں نہیں جائے گا، ذرہ برابر بھی تکبر ہے، اپنے مال پر ہو، اپنے علم پر ہو، اپنے نسب پر ہو، اپنے عہدے پر ہو، کسی پر بھی تکبر، ذرہ برابر تکبر ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اس حدیث کو آپس میں نقل کر کے رویا کرتے کہ ایسا نہ ہو کوئی تکبر ہمارے اندر آئے، ذرہ برابر ہے۔ اور تکبر کہتے ہیں بطر الحق و غمط الناس، حق کو نہ ماننا، لوگوں کو حقیر جاننا، حق کو نہ ماننا بھی تکبر ہے، لوگوں کو حقیر اور معمولی سمجھنا بھی تکبر ہے۔ تو دو قسم ہے تکبر جو فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اگر کوئی اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، وہ تکبر نہیں ہے، تکبر اسے کہتے ہیں جو حق کو نہ مانے وہ متکبر ہے، اس لیے کافر مشرک یہ سب سے پہلے نمبر کے متکبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگوں کو حقیر جانے اور سب سے اچھا اپنے آپ کو سمجھے وہ متکبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ ہے آپ کے سامنے آج کی